السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ سجو کے ہوش و حواس اڑے جا رہے تھے۔ شکورے نے اسے یہ تفصیل تو نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ شہر کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کچھ اور چیز اتنی اور ہوتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور اب یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ دنیا ایسی ہوتی ہے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو شہر کی ہر چیز پر تعجب ہو رہا تھا، چوڑی چمکیلی سیاہ سڑکوں پر اور چوڑے شیشوں والی بڑی دکانوں پر اور آسمان کو چھوتی عمارتوں پر۔ اس نے اتنی خوبصورت و بلند و بالا عمارتیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کے اپنے گاؤں میں سب سے اونچا مکان چودھری کا تھا، مگر وہ بھی ان عمارتوں کے سامنے مٹی کے ایک بے تکے گھروندے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کپڑوں اور انسانوں پر بھی تعجب ہو رہا تھا۔ طرح طرح کے رنگ برنگے اور عجیب و غریب کپڑے، شلوار اور ساڑی تک تو بات ٹھیک تھی، مگر عورتوں کو چست پتلون پہنے دیکھ کر اسے بڑا عجیب لگا تھا۔ بعض لباس تو ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر وہ خود شرما گئی تھی، اتنے تنگ کہ بدن نمایاں ہوا جا رہا ہے، گلے اتنے کھلے ہوئے کہ بے شرمی بھی شرما جائے۔ اوپر سے کمبختوں نے دوپٹوں کو ایک دھجی کی طرح گردن میں لپیٹ لیا تھا، بازو پورے کے پورے کھلے ہوئے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی تھی، کیسی عورتیں ہیں کہ ایسا لباس پہن کر بازار میں نکل آئی ہیں؟ کیا ان لوگوں کو بالکل ہی شرم نہیں آتی؟ ساتھ ہی ایسے آدمیوں کو دیکھ کر بھی تعجب ہوا تھا۔ اتنے بے شمار آدمی ہر سڑک پر، ہر گلی میں، جدھر نظر اٹھتی تھی آدمی بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اتنے انسان ایک ہی مقام پر اور ایک ہی وقت میں اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے اپنے گاؤں کی آبادی تو اتنی تھوڑی تھی کہ وہ ہر فرد کا نام زبانی بتا سکتی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہروں میں اتنے آدمی ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے شہر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس سن رکھا تھا کہ شہر میں چوڑی چوڑی پکی سڑکیں ہوتی ہیں، اونچے اونچے مکان ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب آدمی شمار کیے جائیں تو کتنے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اچھمپا بھی ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ڈر اس لیے لگ رہا تھا کہ گاؤں میں سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، آپس میں سلام دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ شہر کی سڑکوں پر بھاگتے دوڑتے لوگ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے سب اجنبی ہوں، ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں، اور جب آپس میں جان پہچان نہ ہو تو دوستی اور محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرے کا دکھ درد کیسے بانٹا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اپنے گھر کا راستہ بھول جائے، اور شہروں میں یہ ناممکن نہیں، تو وہ کسی سے اپنے گھر کا راستہ کیسے پوچھ سکتا ہے؟ کیونکہ شہروں میں سبھی ایک دوسرے کے لیے انجان اور اجنبی ہیں۔ یکایک وہ رک گئی، گھوم کر پیچھے دیکھا۔ سڑک کے اختتام پر اسٹیشن کی سرخ عمارتیں نظر آ رہی تھیں، اور عمارت کے عقب سے سیاہ دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ شاید کوئی گاڑی چھوٹ رہی تھی یا پھر کوئی گاڑی آئی تھی۔ پھر اس نے بائیں طرف نظر دوڑائی، ایک بوڑھا ناتواں آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا بڑے میاں سے بھی پوچھ دیکھے۔ اسٹیشن پر اس نے ایک کلی سے پوچھا تھا، مگر کلی نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ممکن ہے بڑے میاں کو معلوم ہو۔ یہ سوچ کر وہ بڑے میاں کی طرف بڑھی اور بڑی رسانیت سے بولی، بابا۔ بڑے میاں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ذرا تعجب سے کہا، کیا بات ہے بیٹی؟ اس کو بڑا حوصلہ ہوا۔ بڑے میاں کے لہجے میں شہروں والی اجنبیت نہیں، بلکہ گاؤں والی مٹھاس اور جان پہچان تھی۔ اس نے مسکرا کر محبت سے کہا، بابا تم یہیں اسی شہر میں رہتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ علیشا کا ڈھابہ کہاں ہے؟ علیشا کا ڈھابہ؟ بڑے میاں نے سوچا، نہیں بھائی، مجھے نہیں معلوم علیشا کا ڈھابہ کہاں ہے۔ یہ تو بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑے بڑے مکان ہیں، یہاں آپ کون جانے کہ اس نام کا ڈھابہ کہاں ہے؟ وہ مایوس ہو گئی۔ کلی نے بھی یہی کہا تھا، بہت بڑا شہر ہے، بے شمار ڈھابے ہیں یہاں۔
علیشا کا ڈھابا شہر کے کس کونے میں ہے؟ یہ میں کیا بتا سکتا ہوں بہن۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بابا کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں اس ڈھابے کو کس طرح ڈھونڈ سکتی ہوں؟ بڑے میاں نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ گاؤں سے۔ کیوں؟ وہ یکایک سٹ پٹا گئی، کیا کہے کیسے کہے؟ پھر اس نے ہمت کی اور گردن جھکا کر ذرا شرما کر بولی، وہاں وہ رہتے ہیں، میرا مطلب ہے شکورے۔ اچھا اچھا، بڑے میاں نے اس کا مطلب سمجھ کے مسکرا کر کہا، مگر کیا تمہارے پاس پورا پتہ نہیں ہے؟ کھو گیا، اس نے جواب دیا، صرف اتنا ہی یاد ہے کہ وہ علیشا کے ڈھابے میں رہتے ہیں۔ اور تم گاؤں سے اکیلی ہی آئی ہو؟ ہاں۔ بڑے میاں تھوڑی دیر سوچتے رہے۔ بیٹی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، آخر کار انہوں نے کہا، یہ شہر ہے اور تم شہر کو نہیں جانتی، یہاں تو لوگ اپنے ہی گھروں کا راستہ بھول جاتے ہیں، تمہیں کون راستہ بتائے گا؟ میری صلاح مانو تو واپس چلی جاؤ۔ نہیں بابا، میں واپس نہیں جا سکتی۔ بڑے میاں چند لمحے سے غور سے دیکھتے رہے۔ اچھا، تو پھر ایسا کرو کہ کسی ٹانگے والے یا رکشے والے سے پوچھو، ان لوگوں کو سب گلی محلوں کا پتہ ہوتا ہے، تھوڑے پیسے لے کر وہ تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اب دھوپ معدوم ہو چکی تھی، شام کا سرمئی دھندل کا رفتہ رفتہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی تو ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے، کھیتوں کھلیانوں اور باغوں میں خاموشی بسیرا کرنے لگتی ہے۔ اس خاموشی کو صرف ان گھنٹیوں کی آواز توڑتی ہے جو مویشیوں کی گردن میں پڑی رہتی ہیں، مگر گھنٹیوں کی ان آوازوں میں شور نہیں ہوتا، بلکہ ایک انوکھی مدھر ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ گھنٹیاں آسودگی، سکون اور زندگی کے نوید دے رہی ہوں۔ پھر نیلے آسمان پر چاند طلوع ہوتا ہے اور شفاف سنہری چاندنی سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، اور اس جادو جگاتی چاندنی میں گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ پورا منظر حقیقی نہ ہو، بلکہ کسی کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت تصویر ہو۔ لیکن شہروں کی بات تو بالکل ہی الگ ہے، جہاں شام ہوتی ہے تو بازاروں کا ہجوم اور بڑھ جاتا ہے، دکانیں اور زیادہ آباد ہو جاتی ہیں کہ آسمان سے اترنے والی چاندنی گھبرا کر اور شاید پشیمان ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس نے اتنی روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ بوکھلائی ہوئی اور کچھ سراسیما سی ایک ایک شے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ دکانوں کے اوپر جلتے بجھتے نیون سائن اسے بڑے انوکھے لگ رہے تھے، رنگین حروف جو بار بار جل رہے تھے، بجھ رہے تھے، جیسے ہنس رہے ہوں، جیسے آنکھ مچولی کھیل رہے ہوں۔ اسے وہ جلتے بجھتے حروف بے حد اچھے لگے۔ دفعتاً اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ اس نے گلابی رنگ کا بغیر آستین والا بلاؤز اور اسی رنگ کا پاجامہ پہن رکھا تھا، یا شاید وہ پتلون تھی، مگر اس کی موہری بہت اونچی اور تنگ تھی، بمشکل آدھی پنڈلی پر پہنچ رہی تھی۔ اس عورت کے بال ایک جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، گردن میں رومال تھا، مگر اس کے بلاؤز کا گلا کشادہ تھا۔ اس عورت کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، پتلون اور ریشمی بنیان پہنے ہوئے تھا۔ عورت نے مرد کی گردن میں ہاتھ ڈال رکھا تھا اور زور زور سے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ اچھا، تو شہر میں ایسا بھی ہوتا ہے، نہ کوئی لحاظ نہ کوئی شرم۔ اس عورت کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کس بری طرح لپٹی ہوئی ہے۔ توبہ توبہ، کچھ تو خیال ہونا چاہیے۔ اور پھر لباس تو دیکھو، لگتا ہے کہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے، کم سے کم ایک دوپٹہ ہی اوڑھ لیتی۔ مرد کے ساتھ عورت کی بے باکی، بے تکلفی اور اس کا لباس دیکھ کر اسے اتنی شرم آئی کہ اس نے گھبرا کر گردن جھکا لی اور فٹ پاتھ کو گھورنے لگی، یوں جیسے وہی بے شرمی کی مرتکب ہوئی ہو اور بازار میں چلتے پھرتے لوگ اسی کو گھور رہے ہوں۔ کچھ دیر میں وہ نکڑ پر پہنچ گئی اور وہیں ایک درخت کے نیچے ٹھہر کر سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ جیسے جیسے شام گہری ہو رہی تھی، اس کا خوف بڑھ رہا تھا اور دل میں پچھتاوا سر ابھار رہا تھا۔ کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وقت کا سرا ہاتھ سے نکل چکا ہے اور کوشش کے باوجود اب یہ سرا
اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیا اسے واپس لوٹ جانا چاہیے؟ مگر جائے گی کہاں؟ گاؤں تو بہت دور ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ یکایک وہ بے حد ڈر گئی۔ پہلی بار، اتنی دیر میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ گھر سے ایک قدم نکال کر شاید اس نے غلطی کی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو قدم اٹھ چکا سو اٹھ چکا، اب وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب تو اسے آگے ہی دیکھنا ہے، آگے۔ لیکن آگے تو اندھیرا ہے، اتنا گہرا اندھیرا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یکایک زور سے تھوک نکلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا واپس اسٹیشن ہی میں لوٹ جاؤں تو اچھا ہے۔ اب اس وقت علی شاہ کے ڈھابے کو کہاں تلاش کروں؟ اسٹیشن پر مسافر خانے میں پڑی رہوں گی، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں اور بھی مسافر ہوں گے۔ سو پھر علی شاہ کے ڈھابے کی تلاش میں نکلوں گی۔ یہ سوچ کر وہ پلٹی، لیکن اسی وقت ایک رکشہ اچانک اس کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ دفتن سہم کر متوحش نگاہوں سے رکشے والے کو دیکھنے لگی۔ رکشہ ڈرائیور ایک پستہ قد اور مدکوک سا آدمی تھا۔ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی تھی۔ ہونٹوں کے اوپر نوکدار باریک مونچھیں تھیں۔ اس نے سرمئی رنگ کا کرتا پاجامہ اور سیاہ باسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ذرا سٹ پٹا کر پیچھے ہٹنے لگی تو رکشہ ڈرائیور نے اونچی آواز میں کہا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اسے شبہ ہوا کہ اس نے رکشہ ڈرائیور کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر یہ یاد نہ آ سکا کہ کہاں۔ شاید اسٹیشن پر۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ہکلا کر جواب دیا، جی جی، مجھے علی شاہ کے ڈھابے پر جانا ہے۔ علی شاہ کا ڈھابہ؟ رکشہ ڈرائیور نے چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ ایک لمحہ غور کیا، پھر چونک کر بولا، ارے ہاں، علی شاہ کا ڈھابہ، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کا دل یکایک زور سے دھڑکا۔ تمہیں پتہ ہے کہ علی شاہ کا ڈھابہ کہاں ہے؟ ہاں۔ رکشہ ڈرائیور نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کافی دور ہے۔ تمہیں علی شاہ کے ڈھابے میں کس کے پاس جانا ہے؟ اس نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ لہجہ بھر رکشہ ڈرائیور کو دیکھتی رہی اور پھر ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، شکورے کے پاس۔ شکورے؟ رکشہ ڈرائیور نے پرخیال انداز میں دہرایا۔ ساتھ ہی اس نے ذرا دھیان سے اس کے دیہاتی وضع قطع کے کپڑوں کو دیکھا اور پھر سوالیہ انداز میں پوچھا، کہیں تم اس شکورے کا ذکر تو نہیں کر رہی ہو جو گاؤں سے آیا ہے؟ ہاں ہاں، وہی۔ وہ یکلخت خوش ہو کر بولی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ رکشہ ڈرائیور نے بڑی صفائی سے جواب دیا، میری اور شکورے کی واقفیت تو نہیں ہے، لیکن میں نے اسے چاچا نیاز خان کے چائے خانے میں دیکھا ہے، ایک دو بار بات چیت بھی کی ہے۔ اب مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے بتایا تھا کہ وہ علی شاہ کے ڈھابے میں رہتا ہے۔ ارے بھائی، وہ تو بڑا ہنر والا آدمی ہے، اب بہت پیسے والا بھی ہو گیا ہے اور شاید اپنا مکان بھی خریدنے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، بے حد خوش ہو گئی۔ یوں لگا جیسے سارا خوف اور تذبذب اس کے کندھوں سے اتر گیا ہے اور وہ بادلوں کی طرح سبک ہو گئی ہے۔ شکورے نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ روپے جمع کر رہا ہے، جلدی اپنا مکان خریدے گا اور پھر گاؤں آ کر اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکشے والا واقعی سے جانتا ہے، ورنہ اسے یہ کیوں کر معلوم ہوتا کہ شکورہ گاؤں سے آیا ہے اور ان قریب مکان خریدنے والا ہے۔ اس نے مان رکشے والے کی جانب ممنونیت سے دیکھا اور آواز میں گنے کے رس جیسی مٹھاس بھر کر بولی، بھیا، تو پھر تم مجھے شکورے کے پاس لے چلو۔ آؤ بیٹھ جاؤ، رکشہ ڈرائیور انکساری سے بولا۔ رکشہ چل پڑا۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی رہی اور گھبرائی نظروں سے گرد و پیش میں دیکھتی رہی۔ رکشہ ڈرائیور اس کی طرف سے لاتعلق ہو گیا تھا اور سیٹی پر کوئی دھن بجاتا ہوا بڑے اطمینان سے رکشہ چلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں بازار کا روشن اور پر رونق علاقہ ختم ہو گیا۔ رکشہ ایک پتلی سی نیم تاریک سڑک پر مڑ گیا۔
یہاں چھوٹے چھوٹے بے ترتیب مکانوں کی کافی تعداد تھی۔ کہیں کہیں 2-3 منزلہ عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ سڑک پر جا بجا پرچون کی دکانیں اور چائے خانے تھے، جن میں لوگ بیٹھے گپے ہانک رہے تھے یا ریڈیو سن رہے تھے۔ وہ ایک ایک شے کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھتی رہی جیسے خواب دیکھ رہی ہو، گمسم، سراسیما اور تذبذب میں مبتلا، جیسے اسے کسی شے پر یقین نہ ہو، جیسے یہ پورا منظر، دکانیں اور مکانات اور سڑک پر چلتے پھرتے لوگ اور زمین اور آسمان، سب کے سب محض ریت پر بنی ہوئی تصویر کے مانند ہو۔ ابھی ہوا چلے گی اور تصویر مٹ جائے گی، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بس ایک خلا رہ جائے گا، تاریک اور لامتناہی خلا، اور وہ اس بیکار خلا میں ایک ٹوٹے ہوئے تارے کے مانند تا ابد بھٹکتی رہے گی۔ یکایک وہ بے حد گھبرا گئی اور گھبرا کر رکشا ڈرائیور سے بولی، بھیا کتنی دیر اور لگے گی؟ فکر نہ کرو، بس اب پہنچنے ہی والے ہیں، رکشا ڈرائیور نے جواب دیا۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے گنگنانے لگا۔ کچھ دیر بعد رکشا ایک تنگ سی گلی میں مڑ گیا۔ گلی کے دائیں طرف کچھ چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، جبکہ بائیں جانب ایک 3 منزلہ عمارت تھی۔ بدہیئت عمارت کے عقبی حصے میں بھی ایک گلی تھی۔ رکشے ڈرائیور نے اس گلی میں داخل ہو کر ایک دروازے کے سامنے رکشا روک دیا، پھر نیچے اترتا ہوا بڑی لاپرواہی سے بولا، لو بھائی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ کیا یہی علیشا کا ڈھابا ہے؟ اس نے ذرا جھجک کر پوچھا۔ ہاں یہی ہے، میرا خیال ہے کہ شکورہ اسی عمارت کے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی لرزتی ٹانگوں کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتری اور دیوار کا سہارا لے کر تاریک سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ رکشے والا پہلے ہی اوپر چلا گیا تھا اور تیسری منزل پر ایک دروازے کے سامنے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، خوش قسمت ہو تم، ہم لوگ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ میں نے ابھی بڑی بھی سے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا کہ شکورہ اس کمرے میں رہتا ہے۔ بڑی بھی کون؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ نیچے والے فلیٹ میں رہتی ہیں، تم نے آتے ہوئے دیکھا تو ہوگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے واقعی دوسری منزل پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تھا جو کمرے کے دروازے میں کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رکشا ڈرائیور کمرے کا تالا کھولتے ہوئے بولا، شکورے کے کمرے کی ایک چابی بڑی بی کے پاس بھی رہتی ہے، کیونکہ وہ کمرے کی صفائی وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ میں یہ چابی انہی سے لایا ہوں۔ تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں شکورے کو دیکھتا ہوں، شاید وہ نیاز خان کے چائے خانے میں ہوگا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ پھر وہ اسے اطمینان سے بیٹھنے اور انتظار کرنے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی ہے، ایک زنگ خوردہ ٹرنک چارپائی کے نیچے رکھا ہے، قریب ہی 2 کرسیاں پڑی ہیں جن کے ہتھے غائب ہیں۔ بائیں طرف دیوار میں ایک بغیر پٹ والی الماری ہے جس میں ڈبی شیشیاں اور دوسری اشیاء بھری ہوئی ہیں۔ ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا اور چند برتن پڑے ہیں۔ پھر اس کی نگاہ دائیں جانب والی دیوار پر پڑی اور وہ یکایک شم سے دوہری ہو گئی۔ دیوار پر عورتوں کی بے شمار رنگین فحش تصاویر چسپاں تھیں جو شاید انگریزی رسالوں سے کاٹی تھیں۔ اسے شم بھی آئی اور تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ حد ہو گئی، یہ شکورہ کتنا بدمعاش ہو گیا ہے، کسی گندی گندی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ آنے دو ذرا اس کو، ابھی پوچھوں گی، اور یہ تصویریں تو میں 1 منٹ میں نکال کر پھینک دوں گی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کئی شریفوں کے گھروں میں ایسی تصویریں ہوتی ہیں۔ پھر وہ ہولے سے آگے بڑھی، سینے سے چمٹی ہوئی پوٹلی سرانے رکھ کر خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وقت رینگ رینگ کر گزرتا رہا۔ وہ بار بار بے چینی سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ ابھی تک تو اس کے اعصاب، دل اور دماغ کافی حد تک قابو میں رہے تھے، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا، بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بے قراری میں ایک عجیب سی کشمکش بھی تھی، مسرت بھی تھی اور امید بھی، اور ایک سمجھ میں نہ آنے والی بے یقینی بھی۔
کیا ہوگا؟ ابھی شکور آئے گا تو کیا ہوگا؟ اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر حیرت سے بھونت چکا رہ جائے گا۔ اسے شاید یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں یہاں آ گئی ہوں، اور خود میرے دل پر کیا گزرے گی؟ میں تو شاید مر ہی جاؤں گی۔ وہ لمحہ جب شکورے سے میرا سامنا ہوگا، میری سانسوں کو قتل کر ڈالے گا اور میرا دم نکل جائے گا، مگر نہیں، میں ہمت کروں گی، دل کو سنبھالے رہوں گی اور شکورے کے سینے سے لگ کر اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب آنسو بہاؤں گی، تاکہ دل کا سارا بوجھ، سارا گرد و غبار اور خوف، نا امیدی اور بے بسی دھل کر بہہ جائے۔ اس نے یکایک زور سے سانس لی اور مضطرب ہو کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں زور سے پھنسا لی اور گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کتنا اجڑا ہوا کمرہ ہے، گندا اور بے ترتیب، مگر کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ کمرے کو خوب صاف ستھرا اور سجا کر رکھوں گی، ساری بیکار اور گندی چیزیں پھینک دوں گی اور کچھ نئی اور اچھی چیزیں خریدوں گی، ایک نئی چارپائی، کچھ نئے برتن اور مٹی کی ہانڈی۔ پتہ نہیں شہر میں مٹی کی ہانڈی ملتی ہے یا نہیں، خیر کوئی بات نہیں، گاؤں سے منگوا لوں گی، اور یہ تصویریں، انہیں تو فی الفور آگ لگا دوں گی۔ شکورے نے اب تک جو کیا سو کیا، اب اسے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ دفعتاً سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری، قدموں کی یہ مدھم سی آواز ایسی تھی کہ وہ بری طرح گھبرا گئی، دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور سارے جسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑتی چلی گئیں۔ شکورے آ رہا ہے، اس نے سر پٹا کر سوچا اور اس طرح بھی نظروں سے دروازے کو گھورا۔ ابھی دروازہ کھلے گا اور شکورہ اندر آ جائے گا اور اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ اس کمرے میں تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ کہیں چھپ جاؤں، مگر چھپوں گی کہاں؟ وہ مان سمٹ کر سکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنے دھڑدھڑاتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی سعی ناکام کرتے ہوئے دروازے کو کھولنے لگی۔ رفتہ رفتہ قریب آتی ہوئی آواز اچانک تھم گئی، پھر دروازے کی چرچراہٹ ابھری اور ایک شخص اندر آ گیا۔ وہ نکلتے ہوئے قد کا ایک تندرست و توانا آدمی تھا، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں تھیں، بھویں بے حد گھنی اور آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوکھ سوکھ ڈورے تیر رہے تھے، بائیں جبڑے پر کوئی 1.5 انچ لمبا کسی پرانے زخم کا نشان تھا۔ اس نے سیاہ پتلون اور 4 خانے کی ایک میلی سی قمیض پہن رکھی تھی، اور جب وہ بولا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک دانت چاندی کا ہے۔ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا، اے لڑکی، کون ہو تم؟ میں سجو ہوں۔ وہ سٹ پٹا کر کھڑی ہو گئی۔ مگر تم ہو کون؟ میں شکورہ ہوں۔ وہ پھر مسکرایا، نہیں نہیں، تم شکورے نہیں ہو، میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں اپنے شکورے کو جانتی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور میرے شکورے کو بھیج دو، خدا کے لیے۔ وہ باچھیں پھیلا کر ہنسا، ارے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کچھ دیر کے لیے مجھے ہی اپنا شکورہ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ گھوما اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر سجو نے ایک اور کنڈی لگنے کی آواز سنی، شاید کوئی باہر کھڑا تھا اور اس نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ یکایک اس کے سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، یوں سکڑنے لگا جیسے کوئی اسے مٹھی میں لے کر دبا رہا ہو۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے دم بدم خشک ہوتے ہوئے حلق کو تھوک سے تر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شکورہ کہاں ہے؟ وہ بے حد سنگ دلی سے مسکرایا، میں نے کہا نا، میں شکورہ ہی ہوں۔ ویسے میرا پورا نام گبر خان ہے، یا لوگ گبر کہتے ہیں، مگر تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ تیرا شکورہ نہ صحیح، میں ہی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ صفاقانہ انداز میں سجو کی طرف بڑھنے لگا۔ سجو کی سمجھ میں اچانک آ گیا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن جاتی کہاں، پیچھے تو دیوار تھی۔ یکایک اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور گھگیا کر کہنے لگی،
نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ایک شریف لڑکی ہوں، مجھے جانے دو۔ گبر ہونٹ چبا کر بولا، میں بھی تو بدمعاش نہیں ہوں، پھر تو کیوں ڈر رہی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ سجو جلدی سے دائیں طرف سرک گئی اور ایک بار پھر خوشامد بھرے لہجے میں بولی، دیکھو دیکھو، ورنہ کیا؟ میں شور مچا دوں گی۔ گبر زور سے ہنسا، مچاؤ شور؟ اس مکان کی دیواروں کے کان نہیں ہیں؟ جسے میں ایک بار پھر برف جیسی سرد لہریں دوڑ گئیں۔ وہ بجلی کی طرح تڑپ کر ایک طرف ہٹی اور زور زور سے رونے لگی۔ گو کمرے کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور دروازہ بند تھا اور باہر ہر طرف موت جیسا سکوت طاری تھا، لیکن شاید کوئی سن لے، شاید کسی کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے اور کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مگر اس کے پاس تنکے کے سوا اور کچھ تھا بھی نہیں، اور جب آدمی بالکل بے یار و مددگار ہو اور کمرے کی دیواریں بہت دبیز ہوں اور دروازے بند ہوں تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چیختی رہی اور مدد کے لیے آوازیں دیتی رہی۔ مگر گبر نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس مکان کی دیواروں کے کان نہیں تھے اور دیواروں کے باہر سناٹا تھا، بے انتہا گہرا سناٹا۔ اس کی آوازیں اس بے قرار سناٹے میں تحلیل ہو کر فنا ہو گئیں اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ دفعتاً اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ پڑا اور اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیلنے لگا۔ پھر دوسرا تھپڑ پڑا، وہ الٹ کر چرپائی پر گر پڑی۔ گبر نے پٹی پر بیٹھ کر اس کے بال پکڑ لیے اور زہریلے لہجے میں بولا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کوئی نہیں آئے گا، پھر کیوں چیختی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رو کر اور ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر خوشامد کی، دیکھو بھائی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میں زندگی بھر تمہارا احسان مانوں گی۔ مگر میں احسان کرنا پسند نہیں کرتا۔ گبر دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کے خشک ہونٹوں پر پھیر کر بولا، اور نہ ہی میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا اپنا اور میرا وقت خراب نہ کر، بس اب مان جا۔ نہیں نہیں، خدا کے واسطے نہیں۔ اس نے پھر تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ارے تو اتنی ڈر کیوں رہی ہے؟ میں تجھے کوئی کھا تھوڑی جاؤں گا، میں تو بس تجھ سے محبت کروں گا، یہ کہہ کر گبر اس کی طرف بڑھا۔ سجو یکایک زور سے تڑپی، پوری قوت سے چیخی۔ اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے، لہٰذا اس نے ایک بھرپور تھپڑ گبر کے منہ پر رسید کر دیا۔ گبر کو شاید اس کی توقع نہیں تھی۔ تھپڑ پڑا تو وہ بوکھلا سا گیا اور اسی بنا پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ سجو دفعتاً اسے پوری قوت سے دھکا دے کر بجلی کی طرح تڑپتی ہوئی اٹھی اور کسی وحشی ہرنی کی طرح دروازے کی طرف بھاگی۔ مگر بھاگ کر جاتی کہاں؟ دروازہ تو بند تھا۔ پھر گبر چلا گیا۔ وہ چارپائی پر سکڑی سمٹی پڑی روتی رہی۔ اسے اپنی ذات سے، اپنے وجود سے بڑی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سر سے پیر تک اس کے بدن کا پور خلیج ہو گیا ہے اور اسے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں۔ وہ روتی رہے گی، ساری عمر آنسو بہاتی رہے گی، پھر بھی یہ غلاظت نہیں دھلے گی اور اس کا وجود یوں ہی تاعمر سڑتا رہے گا اور تعفن پھیلاتا رہے گا۔ خدایا، یہ کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ سزا ملی؟ میں تو ہتھیلی پر امیدوں کے انگنت چاند سجا کر گھر سے نکلی تھی، پھر یہ اندھیرا مجھے کیوں ملا؟ میں نے تو محبت اور خوشیوں کے گلابوں سے صحن دل کو آراستہ کیا تھا، پھر ذلت اور بد نصیبی کا یہ سیاہ داغ میرے حصے میں کیوں آیا؟ سجو سوچتی رہی اور روتی رہی۔ وقت رینگ رینگ کر گزرتا گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے اور چارپائی پر اس کے قریب بیٹھ گیا ہے۔ پہلے سجو نے پرواہ نہیں کی، بدستور آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ پھر آنے والے نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ آنسوؤں کے 2 پردے کے دوسری طرف اسے ایک چہرہ نظر آیا۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جسے اس نے اوپر آتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس نے یکایک غصے اور نفرت سے اپنے پاؤں کھینچ لیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ بوڑھی عورت نے نرم لہجے میں کہا، کب تک روتی رہو گی؟ اب آنسو پونچھ ڈالو اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو۔ سجو سر سے پاؤں تک شعلے کی طرح دہک گئی۔ اس کا جی چاہا کہ ایسا سناٹے کا تھپڑ بڑھیا کے منہ پر رسید کرے کہ اس کے منہ کے بچے کچے دانت بھی باہر نکل آئیں۔ کمبخت، ذلیل، کسی ہمدرد پر نہیں ہے، گویا کچھ جانتی ہی نہیں ہے۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ بوڑھی عورت تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، پھر اس کے پاؤں پر تھپکی دے کر بولی، اپنے جی کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، میں دال روٹی لائی ہوں۔ گو بوڑھی عورت کا لہجہ نرم تھا، مگر سجو کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز میں تلوار کی کاٹ ہو۔ وہ یکایک تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور چیخ کر بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بڑھیا کہنے لگی، تم نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر تم یہاں کیوں آئی تھی اور اب مجھ پر کیوں چیخ رہی ہو؟ اور اگر چیخ رہی ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات تو گبر ہی سے پوچھنا کہ تم نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ میں اس ذلیل کمینے کا خون پی جاؤں گی، وہ چیخ کر بولی۔ تم گبر کو نہیں جانتی، ورنہ ایسا نہ کہتی، بڑھیا نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اس طرح کی دھمکیاں لوگ اسے دیا ہی کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اسے الجھنے کے بعد سکون کا سانس لیتے ہیں؟ تمہیں بھی اگر اپنے ہاتھ پیر توڑوانے ہوں تو ضرور اس کا خون پینے کی کوشش کرنا۔ سجو ہر چند کے بے حد غصے میں تھی، نفرت اس کے دماغ میں لاوے کی طرح پک رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل بہے جا رہے تھے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں کہہ دیتی ہوں، تم لوگ بچو گے نہیں، میں پولیس کے پاس جاؤں گی اور سارا کچا چٹا بیان کر دوں گی۔ کسی شریف اور بے سہارا عورت کی عزت لوٹنا آسان نہیں، تم سب جیل میں سڑو گے، دیکھ لینا۔ بڑھیا کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بڑی سنگ دلی سے کہا، جاؤ، ضرور جاؤ، وہ سامنے دروازہ ہے اور کھلا ہوا ہے، لیکن تم پولیس سے کہو گی کیا؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اس گھر میں آئی تھی؟ نہ ہم لوگ تمہیں جانتے ہیں اور نہ تمہیں کسی نے اس گھر میں آتے دیکھا ہے۔ اس صورت میں پولیس تمہاری کیا مدد کرے گی؟ کیوں نہیں مدد کرے گی؟ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہے؟ بڑھیا تمسخر بھرے انداز میں ہنسنے لگی، کچھ اس طرح جیسے کوئی عاقل و جہاں دیدہ شخص کسی بچے کی بے تکی بات پر ہنستا ہے۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولی، اچھا، اس دنیا میں انصاف ہے کہاں ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ سجو پھر رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ بار بار اس کا دل چاہتا تھا کہ بڑھیا کی گردن دبا دے یا کم از کم اس کے منہ پر تھوک دے، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ شاید یہ خط درجہ بے بسی تھی یا پھر انتہائی غصہ کہ اس کے اعصاب مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ بڑھیا خاموش بیٹھی اسے سرد نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، بس اب بہت ہو چکا، اٹھو اور منہ دھو لو۔ اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلی جانا، میں روکوں گی نہیں، لیکن اتنا سوچ لو کہ جاؤ گی کہاں؟ تم اکیلی ہو اور یہ شہر ہے۔ سجو نے گردن گھما کر جلتی ہوئی نظروں سے بڑھیا کو دیکھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، سجو اکیلی ہے اور یہ شہر ہے، شہر جہاں بے شمار گلیاں اور سڑکیں ہوتی ہیں، بے مہر اور بے مروت اور پرپیچ۔ اگر ایک بار آدمی ان گلیوں میں بھٹک جائے تو پھر اسے اپنا راستہ نہیں ملتا، اور وہ شہر میں اجنبی اور انجان ہے، ناموں سے اور چہروں سے واقف نہیں، تو پھر وہ اپنا راستہ کیسے تلاش کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ کیا کرے گی؟ بڑھیا نے ٹھیک ہی کہا ہے، اگر وہ پولیس کے پاس جائے گی تو بھی کیا حاصل ہوگا؟ صرف ذلت اور رسوائی ملے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس اس کا اعتبار ہی نہ کرے، اور اگر اعتبار کر بھی لیا تو بھی ضروری نہیں ہے کہ گبر وغیرہ کو سزا ملے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اپنا دامن صاف بچا جائیں، کیونکہ یہ شہر ہے
اور شہروں میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ اسے بالکل معلوم نہیں ہے۔ وہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی ہے، باولی کے ٹھنڈے پانی کی طرح شفاف، ہوا کی طرح تازہ اور گندم کی خوشبو کی طرح بے لوث۔ اسے بھول بھلیوں میں اپنا راستہ تلاش کرنے کا فن نہیں آتا، لہٰذا اگر باہر گئی تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی رکشے والا ملے گا، پھر کوئی گبر ملے گا اور پھر کوئی مکار بڑھیا ملے گی۔ اس نے ذرا توجہ سے بڑھیا کو دیکھا۔ وہ ایک بھاری بدن کی عورت تھی، سر کے بال کھچڑی ہو چکے تھے، عمر 55 سال کے آس پاس رہی ہوگی، کانوں میں چاندی کے لمبے لمبے بندے پڑے تھے اور اس کے سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں میں موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو نسوانیت کا جوہر ہے، بلکہ عجیب سی سختی، سرد مہری اور خود غرضی تھی۔ سجو 2 لمحے اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بڑھیا نے دفعتاً زور سے سانس لے کر کہا، میں کب تک بیٹھی رہوں گی؟ تم کھانا کھا لو تو میں برتن لے جاؤں۔ میں نہیں کھاؤں گی، لے جاؤ کھانا، سجو نے چیخ کر کہا۔ بڑھیا نے اسے گھور کر دیکھا اور ترش لہجے میں بولی، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ، چلاتی کیوں ہو؟ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سجو اسے خواہاں شام نظروں سے گھورتی رہی۔ بڑھیا نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر سجو نے اس کی زہریلی آواز سنی، سور کی بچی حرافہ، کسی صورت مانتی ہی نہیں، ارے نہیں کھانا ہے تو نہ کھائے، مرے، مجھے کیا؟ دروازہ بند ہو گیا۔ سجو خاموش بیٹھی ہونٹ چباتی رہی اور جلتی ہوئی نگاہوں سے دروازے کو گھورتی رہی۔ کمرے میں لالٹین کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کمرے کے پرسکوت ماحول کو بڑا ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ کمرہ نہ ہو، ایک منحوس قبر ہو اور سجو زندہ اس قبر میں دفن ہو گئی ہو۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر اس نے اپنے کپڑے درست کیے، دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور چارپائی سے نیچے اتری۔ چند لمحے یاسامس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر عقبی دیوار کی چھوٹی سی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر حد نظر تک ویرانی مسلط تھی، آسمان کو دور تک نظر آ رہا تھا، لیکن کہیں کوئی ستارہ نہیں تھا، چاند نہیں تھا، صرف دھند تھی، مٹیالی دھند تھی جو آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کفن کی طرح تنی ہوئی تھی۔ آسمان کو دیکھتے دیکھتے اچانک پھر سجو کا دل بھر آیا اور وہ ایک بار پھر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ارے تو روتی کیوں ہے؟ شکورے نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ روؤں نہیں تو کیا ہنسوں، ناچوں، گاؤں اور چراغاں کروں؟ سجو نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ شکورہ بھوسے کے ڈھیر پر پیر پھیلا کر لیٹ گیا۔ میں شہر ہی تو جا رہا ہوں، کوئی چاند پر تو نہیں جا رہا۔ شہر میں پیسہ بھی بہت ہے اور کام بھی بہت ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں فوراً نوکری مل جاتی ہے۔ میں وہاں جا کر نوکری کروں گا اور خوب روپے کماؤں گا، پھر واپس آ کر تجھ سے شادی کروں گا اور تجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، شکورے نے بڑے خلوص سے سر ہلایا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہاں رہوں گا تو کیا حاصل ہوگا؟ چودھری کی چاکری کرتے کرتے عمر بیت جائے گی، نہ میرے پاس پیسہ ہوگا، نہ اپنا مکان، اور نہ تیرے چاچا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے، اور اگر تم پلٹ کر نہیں آئے تو؟ سجو نے اسے شک و شبے کی نظر سے گھورا۔ حد ہو گئی، شکورہ بھنا گیا۔ واپس کیوں نہیں آؤں گا؟ ارے یہ گاؤں ہے، میرا گاؤں ہے، اور یہاں تو ہے، پھر میری خالہ بھی ہے، میں بھلا شہر میں رہ کر کیا کروں گا؟ میں تو صرف پیسے کمانے جا رہا ہوں، جیسے ہی میرے پاس 4 پیسے جمع ہوئے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ مگر میں نے سنا ہے کہ شہر میں لوگ کھو جاتے ہیں۔ شکورہ ہنسنے لگا۔ ارے سجو، تو بالکل بھولی ہے، کچھ بھی نہیں جانتی ہے۔ بے شک شہر میں لوگ کھو جاتے ہیں، مگر میں بچہ نہیں ہوں، اطمینان رکھ، میں اپنا راستہ یاد رکھوں گا، بلکہ اپنے راستے پر نشانیاں لگا کر رکھوں گا تاکہ واپس آؤں تو تیرے ہی دروازے تک پہنچوں۔
خالہ سے پوچھ لیا ہے؟ ہاں۔ کب جاؤ گے؟ آج 5 بجے کی بس سے جاؤں گا۔ کیا بس شہر تک جاتی ہے؟ نہیں، شہر تو بہت دور ہے، شکورہ بتانے لگا۔ بس سے جام نگر جاؤں گا، وہاں سے ریل گاڑی لوں گا اور پھر ریل گاڑی کوئی رات بھر چلے گی، تب کہیں جا کر شہر پہنچوں گا۔ خط لکھو گے؟ تو بالکل پگلی ہے، شکورے نے جواب دیا۔ میں تجھے کیسے خط لکھ سکتا ہوں؟ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو فضول میں باتیں بنائیں گے۔ میں خالہ کے خط میں تجھے بھی سلام لکھ دیا کروں گا، خالہ سے تجھے ساری باتیں معلوم ہو جایا کریں گی۔ سجو کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ دیکھو، میں کہہ دیتی ہوں، اس نے سسکی لے کر کہا، شہر جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، لیکن مجھے بھولنا مت، میں نے ساری امیدیں تم سے ہی لگا رکھی ہیں۔ میرے من میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اگر تم پلٹ کر نہیں آئے یا مجھے بھلا دیا تو میں کنویں میں کود کر جان دے دوں گی، بس اتنا یاد رکھنا۔ شکورے نے اسے کھینچ کر اپنے اور قریب کر لیا، پیشانے پر تھپکی دے کر کہنے لگا، سجو، میرے من میں بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ تو ایسی باتیں نہ سوچ، میں ضرور واپس آؤں گا اور بہت جلد آؤں گا، مگر تجھے بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ جب تک میں نہ آؤں میرا انتظار کرو گی، ایسا نہ ہو کہ تیرے چاچا تیری بات کہیں اور لگا دیں اور تم بھی چپ چاپ شادی کر کے چلی جاؤ۔ سجو نے گردن اٹھا کر شکورے کو دیکھا، پھر بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے بولی، تو اس کی آواز میں یقین اور جذبے کی فراوانی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں شکورے، تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر شکورے چلا گیا کیونکہ اس کی بس کا وقت ہو گیا تھا۔ سجو کھیتوں سے ہوتی ہوئی چودھری کے آموں کے باغ سے گزر کر ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد گھر پہنچی۔ منشی خیر بخش مویشیوں کو چرا کر واپس آ چکے تھے اور کھپریل کے نیچے اپنی شکستہ کھاٹ پر بیٹھے حسب معمول کھانس رہے تھے۔ وسیع اور نبیل آنگن میں کھیل رہے تھے۔ چاچی گوندی کو چارہ ڈال رہی تھی۔ سجو کو دیکھا تو محبت بھری خفگی سے بولی، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کچھ گھر کا بھی خیال رکھا کرو، اتنا کام پڑا ہوا ہے، ابھی کھانا بھی نہیں پکایا اور شام ہوئی جا رہی ہے۔ سجو نے اداس ہو کر کہا، کہیں نہیں چاچی، میں ذرا نہر کی طرف چلی گئی تھی، جانے کیوں آج دل گھبرا رہا ہے۔ چاچی گھبرا کر بولی، آئے ہائے، کیا بات ہے؟ دشمنوں کی خیر ہو، تمہارا جی تو اچھا ہے۔ میں ٹھیک ہوں چاچی، تم پریشان نہ ہو، ویسے ہی ذرا سستی سی ہے۔ اتنے میں منشی خیر بخش نے اونچی آواز سے کہا، ارے سجو بیٹا، ذرا چلم تو بھرتے، آج تو سارا دن چلم پینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ چلم بھرنے چلی تو چاچی نے کہا، چلم بھرنے کے بعد تم سرسوں کاٹ کر چڑھا دینا، آج تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ دال یا سبزی خریدتی۔ تمہارے چاچا کھیتوں سے سرسوں توڑ لائے تھے، مگر ہے بہت اچھی اور تازہ، نرم، بہت مزیدار بنے گی۔ کھانا پک جائے تو میں ذرا چودھری کے گھر جاؤں، شاید چودھرائن 500 روپے پیشگی دے دیں، ورنہ کل کا اللہ حافظ ہے، آٹا بھی ختم ہونے والا ہے، دالوں کے ڈبے خالی پڑے ہیں اور پاس اتنے پیسے نہیں کہ آلو، بھنڈی یا لوکی خرید سکیں۔ کیسی زندگی ہے، کیسی لاچاری اور محرومی ہے۔ مہینے میں 10 دن کھیتوں میں آپ سے آپ اگی ہوئی سرسوں سے پیٹ بھرنا پڑتا ہے، گوشت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہینے 2 مہینے میں ایک دن مل جاتا ہے تو جانو عید ہو جاتی ہے۔ سجو سرسوں کاٹتی رہی اور سوچتی رہی، مگر یہ بھی عجیب بات ہے، پھر بھی سب مطمئن رہتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں، کسی کو محرومی کا احساس نہیں، جیسے جو کچھ ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ اور شاید یہی گاؤں کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ لوگوں میں صبر و قناعت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں اتنے ہی پھیلاتے ہیں جتنی ان کی چادر ہوتی ہے، وہ زیادہ کی ہوس نہیں کرتے اور کمی کو زندگی کی ایک سچائی کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتوں میں سچے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ان کے حالات نامساعد رہے ہوں۔ چند سال پہلے تک وہ خاصے آسودہ تھے،
کچھ زمین تھی جس سے اچھی بھلی آمدنی ہو جاتی تھی، مگر آنے والے دن کیا رنگ دکھائیں گے اور زندگی کون سی نئی کروٹ بدلے گی، یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ منشی خیر بخش کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ بیمار پڑے، پھر سجو کے والد، جو منشی خیر بخش کے چچا زاد بھائی تھے، اچانک انتقال کر گئے۔ کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ منشی خیر بخش کی بیماری نے طول کھینچا، پھر 2 واقعات اور ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جمع پونجی ختم ہو گئی، زمین پہلے گروی رکھی گئی، پھر بک گئی، اور منشی خیر بخش، جو پہلے کافی آسودہ حال تھے، اچانک غریب اور تنگ دست ہو گئے۔ آمدنی کا ذریعہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس موقع پر گاؤں کے چودھری نیک محمد اگر کام نہ آتے تو شاید منشی خیر بخش کو کام چھوڑنا ہی پڑتا، مگر چودھری نیک محمد نے انہیں اپنے کھیتوں میں مزدور کی حیثیت سے رکھ لیا۔ منشی خیر بخش نے بہت دنوں تک مزدور کی حیثیت سے کام کیا، لیکن بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ مزدوری ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ 2-3 سال تو انہوں نے نکالے، پھر ان کی خواہش پر ہی چودھری نے انہیں اپنے مویشی چرانے پر مقرر کر دیا۔ آمدنی بہت کم تھی، مگر ایک آسرا ہو گیا اور زندگی جیسے تیسے کر کے گزرنے لگی۔ سجو کی پرورش منشی خیر بخش نے ہی کی تھی، کیونکہ باپ کے انتقال سے پہلے اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ بالکل بے سہارا ہو گئی تھی، مگر انہوں نے یا چاچی نے سجو کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا، نہ ہی اسے کبھی یہ احساس ہونے دیا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت فراخ دل اور محبت کرنے والے تھے، اور سجو کو اپنے بچوں بیلا اور نیل ہی کی طرح عزیز سمجھتے تھے۔ سجو کو واقعی کبھی بھی یتیمی اور کم مائگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے ذہن نے خود بخود چاچا اور چاچی کو اپنے ماں باپ کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر گیا۔ گاؤں کی گلیوں، کھیتوں اور کھلیانوں میں کھیل کود کر وہ جوان ہوئی۔ اس کی کئی سہیلیاں تھیں، رضیہ، رقیہ، قدوسیہ، لاجو اور علیا وغیرہ۔ سب کی سب بے حد شرارتی تھیں، گاؤں کی بڑی بوڑھیوں کے بقول شیطان کے کان کاٹنے والی۔ گاؤں میں اور گاؤں سے باہر کئی ایسے مقامات تھے جہاں وہ جمع ہو کر نت نئی شرارتیں کرتی تھیں، مگر باولی ان کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی، جو گاؤں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک اونچی ٹیکری کے دامن میں بہتی تھی۔ اس کا پانی بے حد شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ سنسناتی ہوئی ویران دوپہروں میں وہ وہاں جمع ہو جاتی اور کپڑوں سمیت گھنٹوں نہایا کرتی، ساتھ ہی گاؤں کی گھریلو سیاست اور لڑکیوں کے نجی معاملات پر اظہار خیال ہوتا۔ لاجو کے گھر کے چکر کون کاٹتا ہے؟ علیا کی شادی جس شخص سے ہوئی، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، اور مکھیا کی بیوی جو آج کل رقیہ کے گھر ذرا زیادہ آ جاتی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اس کی نظر رقیہ پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن سجو رضیہ کو تختہ مشق بنائے ہوئے تھی کہ یکایک اس نے چل کر کہا، ارے او سجو کی بچی، تو اپنی کہ یہ آج کل شکورے تیرے گھر کے چکر کیوں کاٹنے لگا ہے؟ یہ بات رضیہ نے محض سجو کو چڑھانے کے لیے کہی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ سجو اور شکورے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر درپردہ یہ بات سچ تھی۔ شکورے کا گھر اسی گلی میں تھا جس میں منشی خیر بخش کا مکان تھا۔ شکورے کی ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، جوان ہوا تو باپ کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، لے دے کے ایک خالہ رہ گئی تھی۔ شکورے نے انہی کے ساتھ ہی رہنا تھا، اور چودھری کے پاس وہ کھیت میں مزدور کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی تھا، اتنا کہ خط لکھ پڑھ سکتا تھا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ایک عام سا دیہاتی قسم کا نوجوان تھا، مگر پھر بھی سجو کو اچھا لگنے لگا۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، خود سجو کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ بس ایک دن اچانک احساس ہوا کہ وہ شکورے کو پسند کرتی ہے اور شکورہ اسے پسند کرتا ہے، مگر انہوں نے اس بارے میں اتنی احتیاط برتی کہ کبھی کسی کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا۔
ویسے سجو کو اطمینان تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو شکورے کی خالہ منشی خیر بخش سے اس کا خاص شکورے کے لیے مانگ لیں گی اور منشی خیر بخش انکار نہیں کریں گے، کیونکہ ایک تو برادری اور ذات پات کا کوئی فرق نہیں ہے، دوسرے شکورے جوان ہیں، اس میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ چودھری کے پاس کھیت میں مزدور لگا ہوا ہے۔ مگر ایک اڑچن ضرور تھی، اور وہ یہ کہ شکورے کے پاس نہ تو پیسہ تھا نہ اپنا ذاتی مکان۔ خالہ کے ساتھ جس مکان میں رہتا تھا وہ کرائے کا تھا۔ اب اگرچہ یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی دونوں کو ڈر لگتا، ممکن ہے منشی خیر بخش انکار کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ سجو شکورے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن خود وہ بہت ڈر جاتی۔ شکورے کے بغیر زندگی کا تصور بڑا پھیکا لگتا۔ اگر شکورے کا ساتھ نصیب نہ ہوا اور اس کی ڈولی ودا ہو کر کسی اور دروازے پر گئی تو وہ بے موت مر جائے گی، وہ ہول کر سوچتی۔ ایک دن اس نے یہ بات شکورے سے کہی تو وہ کہنے لگا، سجو، سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی کبھی ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کروں؟ چودھری اتنی کم پگار دیتا ہے کہ اس سے بچتا کچھ بھی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو چٹنی روٹی سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں پیسے کیوں کر جمع کر سکتا ہوں؟ تو پھر کچھ کرو۔ کیا کروں؟ کوئی اور کام جس میں زیادہ آمدنی ہو۔ گاؤں میں کھیت مزدوری کے سوا اور کیا کام ہے؟ شکور نے جواب دیا۔ یہاں کوئی کارخانہ فیکٹری تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی نوکری کر لوں۔ صرف ایک صورت ہے کہ بسوں کے ناکے پر کوئی دکان کر لوں، اس میں زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے، مگر دکان کے لیے پیسہ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ چودھری سے قرضہ مانگوں تو وہ مجھے دے گا نہیں، کیونکہ میرے پاس نہ تو اپنا مکان ہے اور نہ مویشی ہیں، اور اگر منشی خیر بخش سے کہوں چودھری سے قرضہ لینے کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے، وہ پہلے ہی چودھری نیک محمد کے بہت مقروض ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، سجو کہنے لگی، 50,000 روپے سے اوپر کا قرضہ ہے، اس کے علاوہ چاچا کا مکان بھی چودھری کے پاس گروی پڑا ہوا ہے، لہٰذا اور قرض ملنے کی کوئی امید نہیں۔ دونوں تھوڑی دیر چپ رہے اور مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر شکورے کہنے لگا، مگر خیر تو فکر نہ کر، میں کچھ کروں گا، بس تھوڑے دن ٹھہر جا، میں تجھے دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ پھر کچھ روز بعد شکورے نے سجو کو اطلاع دی کہ وہ شہر جا رہا ہے۔ شکورے شہر چلا گیا۔ سجو امیدوں کے دیپک آنکھوں میں جلائے انتظار کرتی رہی کہ ایک دن شکورہ آئے گا اور اسے بیاہ کر لے جائے گا، وہ بھی شہر میں رہے گی، وہاں اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، خوبصورت، پرامن، مسرتوں سے بھرا ہوا۔ بس یہ بہت ہے، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ شکورے زندگی کے سفر میں ہم قدم ہو تو یہ بجائے خود پروردگار کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ سجو سوچتی رہی اور سپنوں کے تاج محل تعمیر کرتی رہی۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی، باولی پر جاتی اور کبھی کبھی منشی خیر بخش کے ساتھ مویشی چرانے بھی چلی جاتی، مگر اس کا دل کہیں نہ لگتا، ہر وقت دھیان شکورے میں اٹکا رہتا۔ ہر روز صبح جب چاچا فیضی گلی سے گزرتے تو انہیں نظریں جما کر دیکھتی رہتی۔ چاچا فیضی چٹھی رساں تھے، جب بھی وہ شکورے کی خالہ کے دروازے پر رکتے وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پہنچ جاتی اور شکورے کا خط سنتی۔ شکورہ قریب ہر خط میں اس کے گھر والوں کو فرداً سلام لکھتا تھا۔ کبھی بھی اس کے بارے میں بھی ایک آدھ جملہ ہوتا تو سجو سنتی تو نہال ہو جاتی۔ شروع میں کچھ عرصے تک شکورے کے خط باقاعدگی سے آتے رہے، پھر وقفہ طویل ہونے لگا، مضمون بھی کچھ مختصر ہو گیا۔ سجو کا ذکر کبھی ہوتا کبھی غائب ہو جاتا، البتہ ہر خط میں اس بات کا ذکر ضرور کرتا کہ بہت مصروف ہے، اس لیے خط مختصر لکھ رہا ہے، اور یہی ایک بات ایسی تھی جو سجو کو سہارا دیتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب اس کا ذکر نہ ہوتا۔ وہ سوچتی، بیچارہ دن رات محنت کرتا ہوگا، آخر شہر کا معاملہ ہے، شہر میں تو کام کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی فیکٹری میں، تھک جاتا ہوگا، لہٰذا اگر
خطوں میں دیر ہونے لگی ہے تو تعجب کیسا؟ خیر کوئی بات نہیں، جب میں جاؤں گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گھر سنبھال لوں گی اور شکورے کو اتنا آرام پہنچاؤں گی کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ کوئی 16 مہینے بعد آخرکار شکورہ شہر سے واپس آیا، اور جب سجو نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ شکورہ شہر جا کر بہت حد تک بدل گیا تھا۔ وہ شکورہ جو 16 مہینے پہلے رخصت ہوا تھا گاؤں سے شہر جانے کے لیے، ایک سیدھا سادہ دیہاتی نوجوان تھا، جبکہ یہ شکورہ جو واپس آیا تھا کوئی دوسرا آدمی لگتا تھا، اپنے چہرے مہرے سے بھی اور لباس سے بھی۔ اس نے براؤن رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی، پاؤں میں چمکدار سیاہ جوتے تھے، 4 خانے دار قمیض اور گلے میں رومال۔ بال فلمی ایکٹروں کے انداز میں سجے ہوئے تھے، ہونٹوں پر باریک مونچھیں تھیں جو بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ اب وہ بیڑی کی بجائے سگریٹ پیتا تھا اور چٹکی بجا کر راگ جھاڑتا تھا، اور جب بات کرتا تھا تو بیچ بیچ میں انگریزی کے الفاظ بول دیتا۔ اس کی یہ سجدت دیکھ کر سجو بہت مرعوب ہوئی۔ تیسرے دن انہیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ نہر کی طرف گاؤں سے بہت دور چلے گئے اور ایک ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گئے۔ راستے میں تو سجو کو گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن ٹیلے کے دامن میں بیٹھنے کے بعد اور یہ احساس ہونے کے بعد کہ وہ شکورے کے ساتھ ہے اور چاروں طرف تنہائی ہے، وہ یکایک گھبرانے اور شرمانے لگی۔ بار بار وہ شکورے کی طرف دیکھتی اور پھر خود ہی شرما کر اور مسکرا کر نظریں جھکا لیتی۔ شکورہ کچھ دیر سگریٹ پیتا رہا اور اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر شرارت بھرے لہجے میں بولا، کمال ہے، تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، سجو نے اور شرما کر کہا۔ آج تم سے بڑی شرم لگ رہی ہے۔ شکورہ ہنسنے لگا۔ پہلے تو نہیں شرماتی تھی، اب ایسی کیا بات ہو گئی؟ مجھے کیا پتا، سجو نے آہستہ سے کہا۔ پھر قدرے ٹھہر کر اس نے اضافہ کیا، اچھا خیر یہ بتاؤ تم کیسے ہو؟ شہر میں تمہارا کام کیسا ہے؟ رہتے کہاں ہو؟ اور تم نے خط لکھنے میں دیر کرنی کیوں شروع کر دی ہے؟ اتنے سوال ایک ساتھ مت کرو، شکورہ بولا۔ میں ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ میں کیسا ہوں، تو تم خود دیکھ لو، بالکل اچھا ہوں، خوش بھی ہوں اور پہلے سے زیادہ ہٹا کٹا ہو گیا ہوں۔ رہ گیا میرا کام تو اب میں فیکٹری میں مستری ہو گیا ہوں۔ پہلے مزدور تھا اور پگار بھی کم تھی، مستری بننے کے بعد پگار بھی بڑھ گئی ہے، مگر مصروفیت اور ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ تو بھائی وہاں ایک بہت بڑا علیشا کا ڈھابا ہے، اسی میں رہتا ہوں۔ علیشا کا ڈھابا؟ پگلی، ارے تو کچھ بھی نہیں جانتی ہے، اس نے کہا۔ دیکھ اس میں بہت سے کنبے آباد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، سجو نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو کیا ڈھابا تم نے خرید لیا ہے؟ نہیں، لیکن آج کل میں پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنا مکان خرید سکوں، مگر میں ڈھابے میں نہیں، اپنا علیحدہ مکان خریدوں گا۔ سجو تھوڑی دیر چپ رہی اور محبت سے شکورے کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اللہ کرے تم جلدی سے اپنا مکان خرید لو، مگر ایک بات ہے، فرید خان آج کل کبھی کبھی چائے پینے اور کبھی پانی اور کبھی پان کے بہانے ہمارے گھر آتا ہے، اور ہر بار مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی خاص مقصد سے آج کل ہمارے یہاں آتا جاتا ہے۔ شکورے نے تعجب سے سجو کو دیکھا۔ مگر فرید خان تو شادی شدہ ہے، اس کے کئی بچے بھی ہیں اور وہ تو دارالحکومت میں رہتا ہے۔ تم تو 16 مہینے سے باہر ہو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں کہ کوئی 6-7 ماہ ہوئے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پہلے وہ دارالحکومت سے 2-3 ماہ کے بعد چند دن کے لیے آیا کرتا تھا، اب ہر مہینے آتا ہے اور ہفتہ 10 دن ٹھہرتا ہے، اور قریب قریب ہر روز ہی میرے گھر آتا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس نے چودھری سے کہہ کر منشی خیر بخش کی پگار 1000 روپے بڑھوا دی ہے۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ کوئی بلا سبب تو اتنی مہربانی نہیں کرتا۔ یہ تو ٹھیک کہتی ہے، شکورے نے کہا۔ پھر اس نے سگریٹ نکالی، جلائی اور چند لمحے سوچتا رہا، پھر ذرا فکر مند ہو کر بولا، مگر سجو ابھی تو میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سجو نے سہم کر اسے دیکھا۔
دیکھو، ابھی میں نے تم کو بتایا تھا کہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنا مکان خرید سکوں۔ اس میں کچھ دن اور لگیں گے۔ اس وقت تو تجھے انتظار کرنا ہی ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ مکان تو شادی کے بعد بھی خریدا جا سکتا ہے۔ نہیں، تو سمجھتی نہیں ہے۔ اگر شادی کر لوں گا تو خرچ بڑھ جائے گا اور بھی کئی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اتنے پیسے نہیں بچیں گے کہ مکان خریدا جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مکان خریدوں پھر شادی کروں۔ یہ کہہ کر شکورے مسکرانے لگا۔ مگر تو فکر مند نہ ہو، کچھ مہینے اور ٹھہر جا بس، پھر میں مکان خرید لوں گا اور شادی کر کے تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور اگر فرید خان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہو تو؟ اول تو اتنی جلدی اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی، شکورے نے کہا، کیونکہ اس کی بیوی کے انتقال کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کم از کم 6 ماہ تو اور انتظار کرے گا، اور اگر کوئی بات ہو بھی تو کسی طرح ٹال جانا یا مجھے اطلاع بھجوا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ اس نے سجو کا کندھا تھپک کر کہا۔ میں کہہ رہا ہوں، فکر نہ کر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چودھری بے شک گاؤں کا چودھری ہے لیکن مالک نہیں ہے۔ وہ زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم صاف انکار کر دینا اور مجھے اطلاع بھجوا دینا، پھر میں آ کر سب کچھ سنبھال لوں گا۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تو کیا تم واپس جاؤ گے؟ جانا ہی ہوگا، شکورے نے بے فکری سے کہا۔ میں تو صرف 2 ہفتے کی چھٹی پر آیا ہوں۔ سجو چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی جوت مدھم پڑ گئی اور چہرے پر مایوسی کی دھندلاہٹ پھیلنے لگی۔ اس نے 16 مہینے انتظار کیا تھا، اپنا خون پلا پلا کر امیدوں کے چراغوں کو روشن رکھا تھا، صرف اس لیے کہ ایک دن شکورے آئے گا اور اس کی مانگ ستاروں سے بھر دے گا۔ مگر اب وہ آیا تھا تو اس کے پاس ستارے نہیں تھے، صرف ایک دلاسا تھا، ایک وعدہ تھا۔ شکورے کا منشا بھلے ہی معقول ہو، یعنی پہلے مکان اور پھر شادی، مگر وہ کیا کرے؟ کب تک انتظار کرے؟ اس کے سر پر تو کالی آندھی مسلط ہے جو کسی بھی وقت اس کے نشے من کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائے گی۔ شکورے کے وعدے اگر اس سے آندھی کو نہ روک سکے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکورے نے پلکوں پر چھلکتے موتی دیکھے تو جلدی سے بول پڑا، ارے ارے، یہ تم رونے کیوں لگیں؟ بھلا اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ اس نے نظر بھر کر شکورے کو دیکھا۔ اعتبار تو ہے، مگر تم ایک لڑکی کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے۔ مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شکورے نے اس کے شانے پر تھپکی دے کر کہا، نہیں، تم گھبراؤ مت، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دیر نہیں ہوگی۔ سجو چپ ہو گئی اور گردن اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کو دیکھنے لگی جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک خالی نظر آ رہا تھا، بالکل خالی اور ویران، کسی لکو دک صحرا کی طرح۔ اس عظیم ویرانے میں وعدے کا ایک ننھا سا کبوتر کتنا اڑے گا، کتنی دیر زندہ رہے گا اور کب گھر واپس آئے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کا راستہ ہی بھول جائے اور ہمیشہ کے لیے خلا کے ویرانوں میں گم ہو جائے۔ 2 ہفتے کے بعد شکورہ واپس چلا گیا اور کوئی 3 ماہ کے بعد سجو کے سینے میں پرورش پانے والا خوف حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ اس روز سارا دن اس کا جی گھبراتا رہا، دل پر ایک بوجھ سا تھا، ایک بے نام سی خلش اسے گھیرے رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ سارا دن یوں ہی گزرا، رات میں نیند بھی بے چینی سے آئی، مگر 1 ہی گھنٹے بعد پھر آنکھ کھل گئی۔ حلق سوکھا ہوا تھا اور سینے میں جلن سی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا اٹھ کر پانی پیے، مگر پھر رک گئی۔ اس کی اپنی چارپائی چھپر کے نیچے تھی، جبکہ منشی خیر بخش اور چاچی سین میں سوتے تھے۔ اس نے چراغ کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ وہ دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر بیٹھے ہیں اور منشی خیر بخش کہہ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں نے پیسے کے لیے لڑکی کو بیچ دیا۔ چاچی نے کہا، قدرتی بات ہے، یتیم بچی ہے، لوگ اس کے سوا اور کیا کہیں گے، مگر مجھے چودھری سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس میں چودھری کا کیا قصور؟
یہ تو ہمارے اپنے نصیبوں کا لکھا ہے، منشی خیر بخش ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ سجو گمسم بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ انجام کار وہ بات ہو ہی گئی تھی جو ایک خوف بن کر کئی مہینوں سے اس کے ذہن میں پل رہی تھی۔ چودھری نے یقیناً فرید خان کا پیغام دیا تھا اور اب منشی خیر بخش پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاچا اور چاچی کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے لیٹ گئی۔ مبادا وہ لوگ جان جائیں کہ وہ جاگ رہی ہے، مگر اس کے کان اسی کی طرف لگے رہے۔ منشی خیر بخش افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے، فرید خان کی عمر 50 سے تو کم نہیں ہوگی، اس کے 3 بچے ہیں، اور اگر اس نے شادی دیر سے نہ کی ہوتی تو اس کے بڑے لڑکے کی عمر سجو سے کئی سال زیادہ ہوتی۔ میرے پس و پیش کی صرف یہی ایک وجہ نہیں، بلکہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ شراب وغیرہ پیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی بری عادتیں ہیں اس میں۔ یہ تو میری سجو کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا۔ ہاں، اس میں شک نہیں، منشی خیر بخش دکھ بھرے لہجے میں بولے۔ چودھری نے مجھے 15 دن کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ اسے بتا دوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ اور اگر ہم لوگ انکار کر دیں؟ چاچی نے پوچھا۔ منشی خیر بخش نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر سوچتے رہے اور مغموم نظروں سے صحن کے باہر خلا میں گھورتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، انکار تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیک محمد بظاہر تو ہمدرد و شریف انسان ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ کتنا تنگ دل مزاج رکھنے والا آدمی ہے۔ ہمارے اوپر تقریباً اس کا 50,000 روپیہ قرضہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ مکان بھی اس کے پاس گروی پڑا ہے۔ اگر ہم انکار کریں گے تو جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرض کی جانب اس نے پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے۔ اچھا، کیا کہا ہے اس نے؟ کہنے لگا کہ اگر میرا جواب اثبات میں ہوگا تو وہ نہ صرف قرضہ چھوڑ دے گا بلکہ مکان کے کاغذات بھی واپس کر دے گا، اور یہ کہ وہ مجھے مزید 50,000 روپے دے گا تاکہ میں اپنے حالات سنوار سکوں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاچی نے یکایک تیز لہجے میں کہا۔ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو؟ ہم غریب لوگ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے عزت و بے غیرت ہیں۔ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہر ایک یہی سوچے گا کہ ہم نے پیسے کے لالچ میں لڑکی کو بیچ دیا۔ چودھری کو کچھ تو سوچنا چاہیے، اس کے آگے بھی اولادیں ہیں، اگر اس کے ساتھ ایسی ہی بات ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ 4 پیسے کیا مل گئے ہیں، اس کے دل سے تو خوف خدا بالکل ہی نکل گیا ہے۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ہوگا تو مجھ سے بھی نہیں، منشی خیر بخش نے آزردہ ہو کر کہا۔ مگر اور کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ منشی خیر بخش نے ٹھیک کہا تھا، کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجبوری اور بے کسی نے تمام راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ تو پھر سجو کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ سارا دن کھیتوں کھلیانوں ویرانوں میں بھٹکتی رہتی، ایک زخمی ہرنی کی طرح۔ کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی غمگسار نہیں تھا، کس سے اپنا درد بیان کرے، کس سے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کہے۔ ایسی بے چارگی تھی کہ کبھی کبھی اسے خود اپنے آپ پر ترس آنے لگتا۔ وہ انکار کر سکتی تھی، لیکن چاچا اور چاچی کیا سوچیں گے، انہیں کتنا صدمہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ چپ چاپ شادی کر لے اور یوں بوڑھے اور دکھوں کے مارے چاچا اور چاچی پر احسان کر ڈالے۔ ان کا سارا قرضہ معاف ہو جائے گا، مکان بھی چھوٹ جائے گا اور مزید 50,000 روپے بھی ملیں گے جو ان کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوں گے۔ اسے منشی خیر بخش اور چاچی پر بڑا ترس آتا اور وہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتی۔ چاچا اور چاچی نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب وہ اگر ان کے لیے بھی کچھ کر جائے تو بڑی بات ہوگی، مگر اس کا من نہ مانتا۔ چاچا اور چاچی تو خود اس شادی کے حق میں نہیں ہے، تو وہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ شادی نہیں کر سکتی۔ شکورہ کیا کہے گا؟ اس نے شکورے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی، وہ اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتی ہے؟
سچو سوچتی رہی اور جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی اس کی بے کسی میں اضافہ ہوتا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کریں۔ اس نے چوری چھپے خط لکھوایا اور خود جام نگر جا کر لیٹر باکس میں ڈال کر آئی۔ شکورے کے خط کسی دکاندار کی معرفت جاتے تھے۔ پھر وہ انتظار کرنے لگی۔ ایک ایک دن پہاڑ بن کر گزرتا گیا، لیکن نہ شکورہ آیا نہ اس کا خط آیا۔ شاید اسے سجو کا خط ملا ہی نہیں، ورنہ وہ جواب ضرور دیتا۔ سجو خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، مگر دل کو قرار نہ آتا۔ 15 دن یوں ہی گزرے، پھر منشی خیر بخش نے خود اسے ساری بات بتا دی، اپنی مجبوریاں، چودھری کے ممکنہ ارادے۔ پھر انہوں نے دکھی لہجے میں کہا، بیٹا، میں نے چودھری سے 2-4 روز کی مہلت اور لے لی ہے، لیکن میں ہاں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فیصلہ تم کرو گی، 2-4 روز سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا۔ لیکن وہ فیصلہ کیا کرتی؟ نہ انکار اس کے اختیار میں تھا، نہ اقرار۔ صرف ایک ہی صورت تھی جس پر اس نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا، ہرچند کہ وہ جانتی تھی کہ چاچا اور چاچی کا دل پوری طرح سے ٹوٹے گا۔ ذلت کے بوجھ سے ان کی گردن ہمیشہ کے لیے جھک جائے گی۔ لوگ ان پر ہنسیں گے اور برادری والے تو یقیناً حقہ پانی بند کر دیں گے۔ مگر اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے چپ کے معلومات حاصل کی۔ جام نگر سے ایک گاڑی صبح 5 بجے ملتی تھی اور جام نگر تک پیدل جانے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ اس نے ایک پوٹلی میں 2 جوڑے اور چند چیزیں رکھیں۔ چاچی کے صندوق سے کچھ روپے نکالے اور بے آواز قدموں سے سارے گھر میں گھوم کر ایک ایک شے کو دھیان سے، محبت سے، حسرت سے دیکھا۔ منشی خیر بخش چاچی بیلا اور نیل پر الوداعی نظریں ڈالیں اور دل میں ان سے معافی مانگ کر گھر سے باہر آئی۔ اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے۔ ہر طرف گہری تاریکی مسلط تھی، کیونکہ آخری تاریخوں کا چاند دیر ہوئی ڈوب چکا تھا۔ وہ لرزتی ٹانگوں کو سنبھالتی ہوئی خوفزدہ ہرنی کی طرح متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ ہر قدم پر اس کا دل زور سے کانپتا، ہمت ٹوٹنے لگتی اور وہ گھبرا کر سوچتی کہ واپس لوٹ جائے۔ لیکن واپس لوٹتی تو کیسے؟ چودھری نیک محمد اور فرید خان اور اس کے 3 بچے اس کا تعاقب کر رہے تھے، خوفناک بھوتوں کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، اسے ڈرا رہے تھے۔ لہٰذا وہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب جام نگر پہنچی تو گاڑی آ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹکٹ خریدا اور 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ سجو گھر کو چھوڑ کر نہیں گئی۔ اس میں اس کے ارادے یا فیصلے کو دخل نہیں تھا، بلکہ ایک بے بسی تھی، ایک مجبوری تھی اور ایک بے نام سا خوف تھا۔ اسے ٹھیک یقین نہیں تھا کہ اگر کوشش کرے گی تو واقعی جا سکے گی۔ حالانکہ بڑھیا نے کہا تھا کہ دروازہ کھلے ہیں، چاہو تو جا سکتی ہو، تاہم اسے یقین نہیں تھا کہ دروازے واقعی کھلے ہیں۔ گبر ایسا آدمی نظر نہیں آتا تھا کہ سجو جیسے ہیرے کو ہاتھ سے جانے دے۔ لیکن اگر وہ کسی طرح نکل بھی جاتی تو کہاں جاتی؟ اس کی راہوں کے چراغ بجھ چکے تھے، منزل دھندرکوں میں گم ہو گئی تھی، لہٰذا وہ کہاں بھٹکتی پھرتی؟ باہر کی دنیا اجنبی تھی، کونے کونے پر رہزن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ وہ کس سے پتہ پوچھے گی؟ کس سے سہارے کی طلبگار ہوگی؟ شہروں میں لوگ پتہ نہیں بتاتے، گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مجبوری تھی جس نے اس کے قدم روک لیے اور اس کے حوصلوں کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ وہ اس گھر سے نہیں گئی۔ جس طرح دھارے کی زد میں آیا ہوا تنکا اپنی مرضی سے نہیں بہتا، اسی طرح اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اس نے سوچا تھا اسی گھر میں رہ کر شکورے کو تلاش کرے گی اور جب وہ مل جائے گا تو اس کے سینے سے لگ کر خوب روئے گی۔ شکورہ اس سے محبت کرتا ہے اور چونکہ اس نے شکورے کے لیے ایک گھر چھوڑا تھا اس لیے وہ اسے ضرور معاف کر دے گا۔ اس گھر میں 3 افراد تھے۔ ایک تو وہی رکشے والا تھا، اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن عرف عام میں دلبر کہلاتا تھا۔ دوسری بڑھیا تھی، اس کا نام سکینہ تھا، وہ دلبر کی ماں تھی۔ اس کے شوہر کا مدت ہوئی انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گبر تو موجود ہی تھا،
لہذا شوہر کی علت پالنے کی ضرورت تھی کیا تھی۔ تیسری عورت دلبر کی بیوی تھی۔ وہ ایک بیمار اور متکوک سی عورت تھی، سب سے الگ تھلگ اور خاموش رہنے والی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا۔ جب تک اس کی صحت نے ساتھ دیا تھا اس نے خاصی کمائی کر کے دی تھی، لیکن اب اس کا جسم، جوانی اور شباب سبھی کچھ دھوکہ دے چکے تھے، لہٰذا اس نے کونوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ وہ کمرہ جس میں سجو کو لے جایا گیا تھا دراصل گبر کا تھا۔ گبر کی کوئی قرابت داری ان لوگوں سے نہیں تھی، نہ ہی اسے سجو کا بار سنبھالنے میں دلچسپی تھی۔ اسے تو صرف سجو کا حوصلہ توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے دن سجو کو حسینہ اپنے مکان میں لے گئی اور ایک کمرہ اسے دے دیا۔ پاس والے کمرے میں خود حسینہ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں دلبر اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ چند روز گزر گئے مگر چند روز آسان نہیں تھے۔ سجو کو بڑی ذلتیں اور بڑے عذاب سہنے پڑے۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے برے نہ کر کے بیچ چوراہے پر لٹکا دیا گیا ہے اور ہزاروں ہاتھ مسلسل اس پر سنگ باری کر رہے ہیں۔ وہ بیشتر وقت روتی رہتی، اپنے آپ کو اور اپنے نصیب کو کوستی رہتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رونے سے داغ نہیں دھلتے اور کوسنے سے نصیب نہیں بدلتا۔ اسے منشی خیر بخش یاد آتے، چاچی بیلا اور نیل کا دھیان آتا اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ جی چاہتا کہ اڑ کر گاؤں واپس چلی جائے، مگر یہ بھی ممکن نہ تھا۔ گاؤں کا راستہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ دل پر ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو پکڑ لاتا تھا، لیکن سجو ہر بار سختی سے انکار کر دیتی، کہتی جان دے دوں گی لیکن اس راستے پر نہیں چلوں گی۔ حسینہ نے کہا بھی کماؤ گی نہیں تو کھاؤ گی کہاں سے؟ اور یہ کمرہ جو تمہارے قبضے میں اس کا کرایہ کون بھرے گا؟ سجو کے پاس چاندی کے بندے تھے، 2-3 چوڑیاں تھیں اور ایک کڑا تھا۔ اس نے تینوں زیور حسینہ کو دے دیے۔ حسینہ نے کہا انہیں بیچنے سے بھلا کیا ملے گا؟ چند روپے، اس کے بعد کیا کرو گی؟ دیکھا جائے گا، سجو نے مغموم ہو کے کہا۔ حسینہ جہاں دیدہ و تجربہ کار عورت تھی، اس نے سجو پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ دن گزریں گے، سجو کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کی گردن غم خود بخود ختم ہو جائے گا اور وہ خود ہی لائن پر لگ جائے گی، اور زبردستی کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے گبر کو بھی منع کر دیا تھا، چنانچہ گبر نے بھی اسے پریشان نہیں کیا۔ کچھ دن اور گزرے تو اس کا حوصلہ قدرے بحال ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی باہر جانے لگی، کبھی دلبر کے ساتھ، کبھی تنہا۔ حسینہ اور گبر اس پر اعتبار کرنے لگے تھے۔ باہر جانے کا اصل مقصد شکورے کو تلاش کرنا تھا۔ اتنی ذلتوں اور دکھوں سے گزرنے کے بعد بھی اسے یقین تھا کہ شکورہ اسے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ جس ذلت سے وہ دوچار ہوئی ہے اس میں بہرحال اس کا قصور نہیں تھا، اور یہ کہ اس نے شکورے ہی کے لیے گھر چھوڑا ہے، لہٰذا شکورہ اسے ضرور گلے لگا لے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے شکورے کے گھر چلی جائے گی۔ لیکن جب اس نے شکورے کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک ایک کر کے کئی پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے۔ گھر سے چلتے وقت وہ عجلت میں شکورے کی خالہ سے اس کا پورا پتہ لینا بھول گئی تھی۔ صرف اتنا ہی پتہ تھا کہ وہ علی شاہ کے ڈھابے میں رہتا ہے۔ چند روز بعد سجو نے علی شاہ کا ڈھابہ تلاش کر لیا۔ یہ اسٹیشن کے دوسری طرف ہی تھا، مگر اس میں ایک بھی مکان نہیں تھا۔ اس کے بعد سجو نے اسے غریبوں اور مزدوروں کے محلے میں تلاش کرنا شروع کیا۔ شہر میں ان گنت کارخانے تھے، لہٰذا ایسے بہت سے محلے تھے جہاں صرف مل مزدور اور نچلے طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ سجو اکثر ان محلوں میں جاتی اور لوگوں سے پوچھتی، مگر شکورے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کام میں دلبر نے بھی سجو کی مدد کی۔ وہ بے شک برا آدمی تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں شرافت بھی اتفاق سے باقی تھی، جس نے اسے سجو کی مدد پر اکسایا۔ وہ کئی کارخانوں میں گیا اور شکورے نام کے مستری کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ چند ایک مستری ملے جن کے نام کا پہلا جز شکورے تھا،
مگر وہ سجو کا شکورے نہیں تھا۔ سجو نے اگرچہ اپنے خوف اور کم ہمتی پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا اور حالات کو دھیرے دھیرے سے قبول کرنے لگی تھی، مگر اس کے ذہن سے منشی خیر بخش اور چاچی کا دھیان کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد نہ جانے ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی۔ لوگوں نے تو خیر انگلیاں اٹھائی ہی ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ چودھری نے بھی انہیں ذلیل کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ نوکری سے نکال دیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ بہت دکھی ہو جاتی، کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے۔ خط لکھنے کے لیے جی بے قرار ہوتا، مگر خوف دامن گیر ہو جاتا، خط پہنچے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، چاچا اور چاچی کی زندگی ہی اجیرن ہو جائے گی۔ کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی کہ خط بھی پہنچ جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن پھر ایک ایسا راستہ سوجھ ہی گیا۔ بسوں کے اڈے پر بوڑھے غفور کاکا تھے، بہت ہی نیک اور شریف، ہمیشہ سے الگ تھلگ رہنے والے۔ سجو کو یقین تھا کہ وہ سجو کا خط چاچا کو پہنچا دیں گے اور کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایک دن اس نے دلبر کی بیوی سے 2 خط لکھوائے، ایک غفور کاکا کے نام اور ایک منشی خیر بخش کے لیے، اور پھر دونوں خط ایک ہی لفافے میں رکھ کر پوسٹ کر دیے۔ چھٹے دن چاچی کا خط آیا، جیسا کہ سجو کا خیال تھا۔ چاچی نے سجو کے گھر چھوڑ جانے پر گہرے رنج کا اظہار کیا تھا، مگر کوئی سخت بات نہیں لکھی تھی۔ البتہ یہ ذکر ذرا تفصیل سے کیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں پر کیا گزری۔ بیٹا، میں سمجھتی ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا اپنے لیے شاید اچھا ہی کیا تھا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ویسے بھی ہم لوگوں کو نہیں تھا۔ تم جہاں بھی رہو خدا کرے خوش رہو، ہو سکے تو کبھی ملاقات کی کوئی سبیل ضرور نکالنا۔ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، صرف فکر اور دکھ ہے۔ تم لڑکی ذات ہو اور یہ دنیا شیطانوں سے بھری پڑی ہے۔ تم شکورے کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرو، خدا نے چاہا تو وہ مل جائے گا، پھر تم اس کے ساتھ ہی چلی جانا اور اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا۔ ہم لوگوں کا کیا ہے، جیسے تیسے زندگی گزار ہی لیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد لوگوں نے تو خیر ذلیل کیا ہی، چودھری نے سب سے زیادہ ستم ڈھایا۔ اس نے تمہارے گھر چھوڑنے کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی، اتنا غصے ہوا کہ تمہارے چاچا کو نوکری سے نکال دیا، پھر گاؤں کے دوسرے ذی حیثیت لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ تمہارے چاچا کو نوکری نہ دیں۔ اب میں روزانہ کچھ پکوڑے اور بھاجی ترکاری وغیرہ بنا دیتی ہوں، جو تمہارے چاچا بسوں کے اڈے پہ جا کر سارا دن بیچتے ہیں، مگر اس سے بڑی مشکل سے 100-300 کی آمدنی ہوتی ہے۔ چودھری نے اپنا سارا روپیہ مانگ لیا ہے اور صرف 15 دن کی مہلت دی ہے۔ اگر اتنے دن میں قرض کی رقم ادا نہ کی جا سکی تو وہ عدالت کے ذریعے ہمارا مکان کرا لے گا۔ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں کہ اگر مکان بھی چھن گیا تو کہاں جائیں گے ہم لوگ۔ تمہارے چاچا کہتے ہیں کہ بسوں کے اڈے پر جھونپڑی ڈال لیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ تو ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن اگر چودھری نے وہاں بھی ہمیں نہ رہنے دیا تو کیا کریں گے؟ سجو نے خط سنا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس روز شام ڈھلے سجو نے پھر باہر جانے کا ارادہ کیا۔ مقصد شکورے کی تلاش کے سوا کچھ نہ تھا۔ 1-2 بستیاں ایسی تھیں جہاں اس نے اچھی طرح کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا وہاں 2-3 گھنٹے گزار لے گی اور کافی لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گی، ممکن ہے قسمت یاوری کر جائے۔ مگر ابھی وہ بالوں کو سنوار ہی رہی تھی کہ مان کانوں میں کچھ آوازیں آئیں۔ حسینہ اور دلبر کی آوازیں تو اس نے پہچان لی، مگر تیسری آواز نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ وہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگتی تھی۔ اس کے اور حسینہ کے کمرے کے درمیان ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں کوئی پٹ نہیں تھا، صرف ایک پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر حسینہ کے کمرے میں جھانکا اور دوسرے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سر سے پیر تک سارا جسم یوں ساکت ہو کر رہ گیا جیسے ایک ایک عضو منجمد ہو گیا ہو۔ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو حسینہ اور دلبر کے درمیان کھڑا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں شکورے تھا۔ ہکا بکا ساکت و صامت
اور سراسیما کھڑی ہوئی وہ شکورے کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے قیامت کو دیکھ رہی ہو۔ اس کے ذہن میں ہلچل تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ شکورے واقعی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ خدایا، یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ قسمت کا کیا ستم ہے؟ اگر شکورہ اس کے کمرے میں آیا، اور وہ ضرور آئے گا، تو وہ کیا کرے گی؟ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ کیسے اپنا دل سنبھالے گی؟ ارے وہ تو مر ہی جائے گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پیشانی کو چھوا جہاں پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے، پھر زور سے سانس لے کر متوحش ہو کر شکورے کو دیکھا۔ وہ حسینہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دل بھر کو یقیناً کہ علم نہیں تھا کہ وہ شخص سجو کا شکورہ ہے۔ وہ تو اسے بھی دوسرے آدمیوں کی طرح پکڑ کر لایا تھا، شاید اس امید میں کہ ممکن ہے اس بار سجو مان ہی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکورے نے خود ہی دلبر سے پوچھا ہو۔ سجو کو یکایک رنج نے کھیل لیا تو شکورے شہر میں آ کر شوقین ہو گیا ہے، یہ سب حرکتیں کرنے لگا ہے، اور دیکھو تو کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ سجو نے دکھ سے سوچا۔ گلے میں سرخ رومال ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ہونٹوں پر پان کی سرخی ہے، ترچھی مانگ نکلی ہوئی ہے جیسے فلم کا کوئی ایکٹر ہو۔ سجو سوچتی رہی اور شکورے کو دیکھتی رہی۔ وہ لوگ کسی بات پر بحث کر رہے تھے، لیکن آواز اونچی نہیں تھی۔ سجو کو کچھ سنائی نہیں دیا، صرف ایک جملہ پلے پڑا جو حسینہ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ارے وہ نہیں مانے گی، دلبر نے کہا۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ تو میں جاؤں؟ شکورے نے پوچھا۔ حسینہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن زیادتی زبردستی مت کرنا، ساری بات لڑکی کی مرضی پر ہے، اگر خوشی سے مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جانا۔ 1 منٹ کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، شکورہ اندر داخل ہوا، اور تب یکایک وقت تھم گیا۔ شکورہ سنگی بت کی طرح کھڑا تھا، خاموش، گمسم اور بے یقینی کی نظروں سے سجو کو دیکھ رہا تھا۔ خود تو سجو کی یہ حالت تھی کہ اس کی سانسوں میں آگ لگ گئی تھی، جسم کا سارا خون گویا جل گیا تھا، ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں گری نہ پڑے۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ جس شدید صدمے سے وہ 2 ہوئے تھے، اس سے سنبھلنے کے لیے چند منٹ تو درکار ہی تھے۔ پھر شکورے نے یکایک سنبھالا لیا اور حیرت سے بولا، تم؟ سجو کے پیروں میں جنبش ہوئی، وہ شکورے کہہ کر ایک دم دوڑی اور شکورے کے سینے سے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، ہمت جواب دے گئی، اور وہ ایک ننھی سی معصوم بچی کی طرح شکورے سے لپٹ کر رونے لگی۔ شکورہ اسے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور کچھ کہہ بھی رہا تھا جو سجو کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو ہی جان سا تھا، ایک لاوا پک رہا تھا، ایک آگ جل رہی تھی، اور اس کا وجود آگ میں خاکستر ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار خیالات، بے شمار باتیں ایک دھوئیں کی طرح چکرا رہی تھیں۔ شکورے، شکورے، تم اب تک کہاں تھے؟ تم اب تک کیوں نہیں ملے؟ دیکھو، یہ میں ہوں سجو، تمہاری سجو۔ دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے، کیسی قیامتیں مجھ پر گزر چکی ہیں، کیسی اذیتیں میں سہ چکی ہوں، تم نہیں جانتے۔ میں تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئی تھی، چاچا اور چاچی کا دل دکھایا، ذلت اور رسوائی مول لی، صرف تمہارے لیے۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، ہر گلی میں، ہر محلے میں تمہارا پتہ پوچھتی پھری، مگر تم پتہ نہیں کہاں تھے، کس جام میں کھو گئے تھے کہ مجھے نہیں ملے۔ لیکن خیر، اب تو مل گئے ہو، تو مجھے لے چلو اس گھر سے، اس جہنم سے لے چلو، ابھی اور اسی وقت لے چلو۔ میں یہ ذلت اور رسوائی نہیں سہ سکتی۔ میں تمہاری بن کر تمہارے گھر میں رہوں گی اور ساری عمر تمہاری خدمت کروں گی۔ شکورے، شکورے، میرے شکورے۔ مگر وہ یہ ساری باتیں کہہ نہیں سکی، جذبات اتنے تیز و تند ہو رہے تھے کہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ چند منٹ بعد شکورے نے ہی مہرے سکوت توڑی۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سجو، تم یہاں کب آئیں؟ بہت دن ہو گئے ہیں۔ میں تو، اس نے کہنا چاہا، لیکن شکورے نے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے تعجب سے کہا، مگر کیوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی فرید خان سے ہونے والی تھی، پھر تم یہاں کیوں آ گئیں؟ سجو نے پھر لب کھولے،
وہ شکورے کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ شہر کیوں آئی تھی، مگر شکورے نے موقع نہیں دیا۔ کہنے لگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم یہاں آ گئی ہو، ورنہ پہلے ہی تمہارے پاس آتا۔ سچو شکورے سے کچھ کہنا چاہتی تھی، بے شمار باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے دل کے سارے زخم دکھانا چاہتی تھی، مگر شکورے کی زبان سے یہ سن کر کہ تمہاری شادی فرید خان سے ہونے والی تھی، اس کے دل پر گھونسا لگا۔ اس نے عجیب نظروں سے شکورے کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے الگ ہٹ گئی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ شکورہ پھر اس کی طرف بڑھا تو وہ یکایک بے حد سرد اور سنگین لہجے میں بولی، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ کیوں؟ شکورے نے حیرت سے کہا۔ پہلے پیسے ادا کرو، پھر مجھے چھونا۔ سجو نے اس کی طرف دیکھے بغیر بڑی سنگ دلی اور بے مروتی سے جواب دیا۔ کیا کہا؟ پیسے؟ کیا تم مجھ سے بھی پیسے لوگی؟ شکورے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں نہیں؟ سجو نے اسی سنگ دلی سے کہا۔ دھندے میں اپنا پرایا تو نہیں دیکھا جاتا؟ شکورہ چند لمحے خاموش رہا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر زور سے سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے 1000 روپے نکالے اور پاس پڑی ہوئی میز پر رکھ دیے۔ سجو کی حالت عجیب ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے جسم میں باریک باریک سوئیاں چبھ رہی ہوں، حلق خشک ہو گیا تھا، ہونٹ چل رہے تھے اور اس کا دل گویا کسی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ زور زور سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب شکورے نے روپے میز پر رکھے تو اس نے گھوم کر دیکھا، وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ اس نے یکایک زور سے سانس لی اور آتشین لہجے میں بولی، 1000 روپے نہیں، 2000 روپے ادا کرو۔ شکورہ حیرت سے بولا، مگر دلبر نے تو 1000 روپے کہے تھے۔ سجو نے نظریں گھما کر سنگار میز پر پڑے چاچی کے خط کو دیکھا۔ نہیں، میں نے اب بڑھا دیے ہیں، 2000 روپے سے 1 پیسہ کم نہیں، اس نے کہا، ورنہ تم جا سکتے ہو۔ شکورہ چند لمحے چپ رہا اور اسے عجیب سی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر کھوکھلی ہنسی ہنس کر بولا، اچھی بات ہے، 2000 ہی صحیح۔ اتنا کہہ کر اس نے جیب سے 1000 روپے کا ایک اور نوٹ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ سجو نے بڑے سکون سے وہ نوٹ اٹھائے، سنگار میز کی دراز میں رکھے اور تن بہ تقدیر ہو گئی۔